امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم گزشتہ پروگرام کو جیسا کہ ذکر کیا تھا اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، تاکہ لبیک کے ان جلسوں میں لگنے والے بینرز اور ان میں ہونے والی تقریروں کا کسی حد تک ہم تجزیہ کر سکیں اور ان کے اوپر اپنا تبصرہ کر سکیں۔ تو آج کا پروگرام اس سلسلے میں آخری پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ نبی جب آتا ہے تو جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ آ کے تو نیک اعمال کو اعمال صالحہ میں تبدیل کرتا ہے۔ جب لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے نیک اعمال ان کے اعمال صالحہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں خلافت کا وعدہ فرمایا تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نہیں، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو خلافت ملے گی، اور ایسی خلافت جب ان کے اندر قائم ہوگی تو وہی ان کو کامیابی کے راستے اور فلاح اور نجات کے راستے دکھا سکتی ہے، کیونکہ اب وہ دو چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، ایک ایمان موجود ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس اعمال صالحہ موجود ہے۔ موقع کی مناسبت سے عمل نیک بجا لانا وہ ہے عمل صالح، کہ جس وقت جو عمل کرنا ہے پہلی اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ نیک ہو، دوسری یہ ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے ہو۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بہت مختلف حوالوں سے کھولا ہے، اور اس حد تک بھی جا کے بیان فرمایا کہ اگر ہمارے کسی ماننے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمسائے کے گھر میں جو ہندو ہے اس کے گھر میں آگ لگی ہے اور یہ نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ یہ نماز اس وقت توڑ کر تو جا کر اس ہندو کے گھر کی آگ بجھائے، تو وہ اس وقت اس ہمسائے کے گھر کے اندر لگی ہوئی آگ کو بجھانا عمل صالح ہے، اس وقت نماز پڑھنا عمل صالح نہیں ہے۔ ہر گھر کے اندر یہ مثالیں موجود ہو سکتی ہیں کہ کوئی انسان دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی عزیز کسی بہت زیادہ شدید تکلیف میں ہے اور وہ کسی اور نیک عمل کے لیے نکل کھڑا ہو، اور اس شدید تکلیف کو جو لائف تھریٹننگ ہو اس کو وہ ایڈریس نہیں کر رہا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ عمل صالح نہیں کر رہا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جہاد سے بھی روکا ہے، اور یہاں تک کہ نماز کے متعلق بھی یہ کہا کہ دیکھو تم خدا تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، تم اتنی ہی عبادت کرو جتنی عبادت سے اکتا نہ جاؤ، ورنہ ایسی عبادت جس کے نتیجے میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے تو وہ اسی وقت عمل صالح کے دائرے سے نکل جاتی ہے۔ تو ہم لبیک والوں کی طرف واپس جاتے ہوئے اس کا تجزیہ جب کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لبیک والوں نے وہاں تلواریں لہرا لہرا کر، اگرچہ وہ دھمکیاں تو احمدیوں کو ہی دے رہے تھے، لیکن ساتھ اعلان یہ بھی کر رہے تھے کہ ہم اب اسلام امن کا مذہب نہیں، اسلام جنگ کا مذہب ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جنگ کرنے والے نبی ہیں اور قتال نبی ہیں اور خون ریزی کرنے والے نبی ہیں،
اور ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت اور شفقت اور انسانیت کے لیے پیار اور محبت کا کوئی پہلو نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے میں آپ کو یہ ایک دلچسپ کنٹرڈکشن وہاں جو دیکھنے میں آتی ہے اور آئی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اگرچہ لہرا تو تلوار رہا تھا خود اپنے ہاتھ سے مولوی، لیکن اس کی اپنی جو سیکیورٹی تھی اس پر جو معمور لوگ تھے ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوفیں تھی. اور ہر جلسے میں یہ منظر موجود تھا اور ہر جلسے میں یہ منظر موجود ہوتا ہے کہ اور کلاشنکوفیں وہ چیز ہیں، وہ ہتھیار ہے جو مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیا. اور یہ مسلمان ایسے وقت کے تقاضوں سے ناشنا قوم بن گئی ہے بدقسمتی سے، وقت کے امام کو نہ پہچاننے کے نتیجے میں، وقت کے امام کی تکذیب کرنے کے نتیجے میں، اس کا انکار کرنے کے نتیجے میں، کہ اتنے بے وقوف ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم مغرب کے ساتھ جنگ کریں گے. ہم بتا رہے ہیں مغرب کو کہ ہمارا مذہب جنگ کا مذہب ہے، ہمارا رسول جنگ کا رسول ہے، ہمارا رسول امن کا رسول نہیں ہے، ہمارا رسول جنگ کا رسول ہے. تو یہ کون سی خیرخواہی ہے مسلم دنیا کی جو یہ مقررین اور یہ لیڈرشپ انجام دے رہی ہے؟ ساری دنیا میں اتنی عقل سینس ہر صاحب عقل و شعور انسان کو موجود ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی جانب ایسی ہے، کوئی بھی طرف ایسی ہے جس طرف سے اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو وہ پریمپٹ کرتا ہے، وہ حملہ ہونے سے پہلے ہی اپنے دفاع کے طور پر حملہ کر دیتا ہے. اور اس کا جواز دنیاوی قانون میں بھی ہے، قانون شریعت میں بھی ہے. مثلا آپ جانوروں کو بھی دیکھ لیں تو وہاں بھی اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ جانور میرے اوپر حملہ کرے گا تو آپ اس کے اوپر پہلے بڑھ کر حملہ کر دیتے ہیں. اگر جانور کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ انسان میرے اوپر پہلے حملہ کرے گا تو جانور آپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. انسانوں میں بھی یہی فطرت ہے. تو یہ مسلمان جن کے پاس مانگے کے ہتھیار ہیں، یہ ان طاقتور مغربی قوموں کو اور ان غیر مسلم اقوام کو جو طاقتور ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں، ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس کچھ ہتھیار تھوڑے بہت ہیں جو ہم نے تم سے مانگ لیے ہیں یا خرید لیے ہیں، لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم بڑے خطرناک لوگ ہیں اور ہم تو جنگ کریں گے، ہم تو قتل و غارت کریں گے. تو عملاً یہ انویٹیشن دے رہے ہیں کہ آؤ اور آ کر ان معصوموں کو قتل و غارت کر دو جو مسلمان عوام الناس ان مولویوں کے پیچھے ہیں. تو نتیجہ مسلمانوں کی ہی بربادی ہے. تو ایسی لیڈرشپ جو اتنی بدقسمت ہو کہ اس کو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ جب دوسرے کو جا کے للکار رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت معمولی ہتھیار ہیں، ان کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہیں اور اتنے لیتھل ہیں کہ وہ تباہ و برباد کر دیں گے ہر چیز. لیکن اس کے باوجود جا کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے خونخوار لوگ ہیں، ہم تو بڑے بہادر ہیں. یہ حرکت عراق میں ابھی حال ہی میں صدام حسین نے کی اور امریکہ کو للکارتے رہے کہ دیکھو ہم تو امریکہ کو آنن فانن چند گھنٹوں کی مار ہے امریکہ، ہمارے پاس تو ایسے زبردست ہتھیار ہیں. ایک طرف ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جھوٹی رپورٹیں بنا رہی تھی کہ ان کے پاس بہت لیتھل ہتھیار ہیں، بہت مہلک ہتھیار ہیں، اور دوسری طرف یہ خود اندر سے بول رہے تھے کہ ہاں ہمارے پاس، ان کی انڈورسمنٹ کر رہے تھے. اور نتیجہ یہ تھا کہ وہ چند دن بھی نہیں گزارے تھے، انہوں نے ایک ہفتہ بھی نہیں گزارا تھا پورے عراق میں. اور عراق کی جو بربادی ہوئی ہے، جو تباہی ہوئی ہے، اور یہی صورتحال افغانستان میں ہوئی. جو یہ 9/11 کے بعد جب بار بار یہ کہا کہ ہاں وہ القاعدہ کے لیڈر جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم نہیں ان کو نکالنے کے لیے تیار، ہم تو لڑیں گے، ہم تو ماریں گے. تو اس وقت جو تہس نہس انہوں نے آ کے کیا ہے، افغانستان کے جو حالات کیے ہیں،
اور اب جو صورتحال ہے وہ بہت ہی ابتر ہے. بظاہر بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ امریکہ شکست کھا گیا ہے. امریکہ کی اپنی مجبوریاں ہیں, اور ایک زمانے میں رشیا بھی شکست کھا گیا تھا, اور رشیا کی بھی اپنی مجبوریاں تھی. یہ بین الاقوامی طاقتیں ہیں, ان کے اپنے اپنے حالات ہیں, یہ اپنے اپنی انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر عمل کرتی ہیں. لیکن جو مسلمان ممالک کا حال ہو چکا ہے, جتنی غربت ہے, جتنا بھوک اور افلاس ہے, اور پاکستان جیسا ملک جہاں یہ مولوی تلواریں لہرا رہے ہیں, جہاں نہ روٹی ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, کوئی دنیا کی سہولت جو ہے وہ اس طور پر موجود ہی نہیں. اور بعض وزیر کھلم کھلا آ کر کہتے ہیں کہ زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو وہاں مولا لوگوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ ہم تو ساری دنیا پر یلغار کرنے والے ہیں, اور ہمارے پاس تو تلوار موجود ہے, ہم تو ایمان کی غیرت ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. ایسے دنیا میں مسائل نہیں چلا کرتے, ایسے معاملات نہیں چلا کرتے. ایسے لوگ وقت کو نہیں سمجھ رہے. اور اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب نور الحق میں اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہ تم اتنے بے وقوف ہو کہ تم وقت کو نہیں سمجھ رہے, آپ نے فرمایا, اور تلوار اور نیزوں پر افروختہ ہو کر مت گرو, اور تلوار اور نیزوں پر افروختہ ہو کر مت گرو, اور اپنے زمانے کے ہتھیاروں اور اپنے وقت کی لڑائیوں کو پہچانو, کیونکہ ہر ایک زمانہ کے لیے ایک الگ ہتھیار اور الگ لڑائی ہے. پس اس امر میں مت جھگڑو جو ظاہر ہے. جس خدا نے تمہارے اوپر تمہارے بقول جہاد فرض کیا ہے, اور تمہیں حکم دیا ہے کہ تم جنگ کر کے, لڑ کے, قتل و غارت کر کے اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دو اور اسلام کو غالب کر دو, اس خدا نے تمہیں ہتھیار کیوں نہیں دیے؟ تمہیں ہتھیار ایجاد کرنے کی توفیق کیوں نہیں دی؟ تم خدا کی انگلی کا یہ اشارہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اور اپنی بے وقوفی سے ان طاقتور قوموں کو انوائٹ کرتے ہو کہ وہ پریمپٹیو سٹرائک کر کے تو تمہیں تباہ و برباد کر دیں. جو تھوڑی بہت سکت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے کسی ملک میں, اس کو وہ پریمپٹیو سٹرائک کر کے تو بیڑا غرق کر دیتے ہیں, بالکل تباہ و برباد کر دیتے ہیں اس ملک. حضور نے فرمایا, اور کچھ شک نہیں کہ ہمارا زمانہ دلیل اور برہان کے ہتھیاروں کا محتاج ہے, تیر اور کمان اور نیزہ کا محتاج نہیں ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کا ایک باقاعدہ ایک اشتہار کی شکل میں یا ایک مضمون کی شکل میں اس کو شائع کیا اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین کے آخر پر, اور وہاں اس کا عنوان ہی یہ رکھا, الوقت وقت الدعائے لا وقت الملاحم وقتل الاعداء, کہ یہ وقت دعا کا وقت ہے, نہ کہ جنگ کرنے اور دشمنوں کو قتل کرنے کا. اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, حضور کا تو وہ عربی میں وہ ہے مضمون. حضور فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے, جان لو کہ معاملہ اس سے بڑھ چکا ہے کہ قوم جہاد کے لیے تیاری کرے, اور اس کے لیے اہل استعداد کو بلائے, اور شہری اور دیہاتی لوگوں کو غزوہ کے لیے حاضر کرے, اور وہ فوج کی مدد حاصل کرنے اور لوگوں کو جمع کرنے اور شیروں کو میدان میں لانے کے لیے کامیاب ہو جائے. کیونکہ ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں اور عرب, روم اور شام میں بھی وہ سب سے کمزور ہیں, سب سے کمزور قوم ہیں. ان میں نہ جنگ کرنے کی طاقت باقی رہی, اور نہ ہی وہ نیزہ زنی سے واقف ہیں, اور نہ شمشیر زنی سے, جبکہ کفار فنون حرب میں بہت طاق ہیں, اور انہوں نے مسلمانوں کی بےکنی کے لیے ہر طرح کی تیاری کر رکھی. فرمایا, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دشمن ہر بلندی کو پھلانگتے چلے آ رہے ہیں, اور جب کبھی دو لشکروں میں مٹھ بھیڑ ہوتی ہے تو وہی غالب آتے ہیں. آپ پچھلے 100-150 سال میں دیکھ لیں, جب کبھی مسلمانوں کی کسی غیر مسلم طاقت سے لڑائی جھگڑا ہوا ہے, جنگ ہوئی ہے, تو ہمیشہ غیر مسلم ہی غالب آئے. تو یہ جو ایک خناس دماغوں میں بھر گیا ہے مولویوں کے کہ ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے,
یہ خناس کی جو اظہار ہے یہ صرف اسی حد تک ہے جہاں ان کو کمزور نظر آتے ہیں لوگ، ورنہ یہ مغربی ملکوں میں رہنے والے مسلمان یہاں پر وہ حرکت نہیں کرتے، یہاں پر یہ تلواریں نہیں لہراتے۔ ایک دن کے لیے لہرا کے دیکھیں تلوار، پھر ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے، پھر یہ یاد رکھیں گے یہ بھی اور ان کی نسلیں بھی۔ لیکن اتنی منافقت ہے کہ یہاں ان مغربی ملکوں میں نے شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ یہاں پر یہ ہمارے ساتھ والے شہر میں بھی وہ پچھلے چند مہینے پہلے یہاں تک صرف نعرہ لگاتے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لیکن اگلا نعرہ جو لبیک والے وہاں لگا رہے ہیں پاکستان میں کہ من سب نبی فقتلوہ، وہ نعرہ یہاں نہیں لگاتے، کسی ایک نے بھی نہیں لگایا۔ تو اتنی منافقت ہے، لیکن اس منافقت کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ جو وہاں نعرے لگا رہے ہیں پاکستان میں، ان سے اپنی علیحدگی اور بریت کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی اس پر روشنی ڈالی اور فرمایا کہ تم مجھے کس وجہ سے ملامت کرتے ہو؟ فرمایا کیا تم کفار سے جہاد نہ کرنے اور انہیں تیغ براں سے قتل نہ کرنے پر مجھے ملامت کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم وقت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے اور بہکی بہکی باتیں کرنے والوں کی طرح باتیں کرتے ہو۔ تو یہ جو وقت کے تقاضوں کو نہ سمجھ کر بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور صرف معصوموں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتے ہیں اور رنگنے کے لیے للکارے مارتے ہیں، یہ اسی حد تک کر سکتے ہیں۔ یہ جو وہاں نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہاں ان کے پاس نیشنلٹیز ہوں مغربی ملکوں کی یا عارضی ویزے ہوں، ان کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے یہ۔ اور میرا ہر روز کا تجربہ ہے کہ ان مغربی ملکوں میں آ کر پاکستان سے نوجوان جس بنیاد پر وہ اسائلم لے رہے ہیں وہ اتنی شرمناک ہے کہ اوریا مقبول جان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا بنیاد ہے۔ اوریا مقبول جان نے اس کو بڑا کھل کر بیان کیا ہے کہ وہ آ کے یہاں اپنی بنیاد کیا بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم جنس پرست ہیں اور پاکستان میں ہم نہیں رہ سکتے۔ تو یہ اخلاقی حالت اس حد تک گر چکی ہے۔ یہ ہیں وہ جو وہاں نعرے لگاتے ہیں کہ ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور یہاں آ کر تو پھر یہ حالات ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک اس جلسے میں ان اجلاسوں میں احمدیوں کو دھمکی دینے کا تعلق ہے، بلکہ آخری حصہ جو ہے اس سے پہلے میں یہ ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فلسطین میں مسلمانوں کے بری حالت ہے اس وقت، کہ وہاں پر مطلب اب مغربی ملکوں میں صرف انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں بلکہ عوام الناس بھی اور ان کے خبر رساں ایجنسیز بھی، وہ بھی اس بات پر احتجاج کر رہی ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، زندگی کی رمق بالکل کٹ رہی ہے، اور بہت زیادہ ظلم اور صفا کی روا رکھی جا رہی ہے خصوصاً مسلمانوں پر۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان جنہوں نے حملہ کیا ہے یا جنہوں نے وہ جنگ شروع کی، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جا کے حملہ کر کے تو اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، ان کے متعلق بھی یہ اطلاعات کھلی ہیں کہ وہ جو جنگ کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھیں، ان کی پاسداری ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو جب ان ہدایات کی پاسداری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی امیدیں رکھنا اور فتح کے وعدوں کو اپنے اوپر چسپاں کرنا بالکل جھوٹ ہے۔ کسی قسم کی کوئی فتح کسی دشمن کے خلاف بھی، خواہ وہ اسرائیل ہو خواہ غیر اسرائیل ہو، کبھی مسلمانوں کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک وہ ان ہدایات کو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکی جنگوں میں بھی ملکی جنگوں کو لڑنے کے لیے بھی دی، ان پر عمل نہیں کرتے۔ جب تک وہ اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ فتوحات ان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک
مذہب کی خاطر جنگوں کے کرنے کا تعلق ہے تو اس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کھول کر وضاحت سے بیان فرما دیا ہے کہ میرے آنے کے بعد اب ان جنگوں کا خاتمہ ہے، کیونکہ غیر قومیں تمہارے اوپر مذہبی وجہ سے حملہ نہیں کر رہی، وہ تمہارے اوپر اس وجہ سے حملہ نہیں کر رہی کہ تم اپنے مذہب کے اوپر عمل کر رہے، لیکن اگر مذہب اس طرح کا ہوگا کہ تلواریں لہرا کے تو پھر کلاشن کوفوں والے کھڑے کر کے تو مغرب کو للکاریں گے اور کہیں گے کہ ہم آ رہے ہیں، تو ہم نہیں آ رہے، آپ کہیں نہیں جا رہے، پھر وہ آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور عقل دے اور شعور دے کہ ان باتوں کو آپ سمجھ سکیں۔ جہاں تک احمدیوں کا تعلق ہے تو احمدیوں کے لیے یہ دھمکیاں نہ نئی ہیں اور نہ ان کا کوئی اثر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بار بار بیان فرمایا ہے کہ تم بدقسمت ہو، اگر میں خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا نہیں ہوں تو پھر تم مجھے اکھیڑ سکتے ہو، لیکن میں خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ اور فرمایا ادوف جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں۔ تو احمدیوں کی طرف سے تو یہی جواب ہے کہ تم جتنی مرضی دشمنی کرو، جتنے مرضی دھمکیاں دو، تمہاری دھمکیوں کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم بدقسمتی میں بڑھتے ہو تو ہم اتنا ہی خدا کے حضور جھک جاتے ہیں اور اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور اس کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہی ہمیں تعلیم ہے اور یہی ہماری تربیت ہے اور یہی ہماری پناہ گاہ ہے۔ جزاکم اللہ تعالی واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔